ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ جیسے موبائل پہ گیم کھیلا جاتا تھا کھیلا ہی جا رہا ہے، جیسے مسجدیں ویران تھی ابھی بھی ویران ہے، یہ حال ہے، یہ صورتحال ہے۔ کون بدلنے تیار ہے؟ اور یاد رکھنا جب تک ہم نہیں بدلیں گے تب تک حالات نہیں بدلیں گے۔ شراب ہم پی رہے ہیں، جوا کھیل رہے ہیں، سود کے دھندے چل رہے ہیں۔ کوئی ہے ایسا کہ امت پر قیامت آئی ہے تو چلو میں ہی توبہ کر لوں تاکہ میری توبہ کی برکت سے حالات بدل جائیں؟ کوئی ہے ایسا؟ نہیں، یہ پوزیشن نہیں ہے، یہ حالات نہیں ہے۔ سب ہم صرف درد بھری باتیں کر کے امت کے حالات کبھی نہیں بدل سکتے۔ آؤ، اتنے بے باک ہو گئے ہیں لوگ کہ لوگ تو یہ کہتے رہے مولانا ڈرانے کی بات چھوڑو یار، ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کون جنت میں جائے گا؟ جنت تو ہمارے باپ کی ہے۔ تو چونکہ آپ نے حب اہل بیت کا عنوان رکھا ہے میں اس سے ہٹوں گا نہیں انشاءاللہ۔ آؤ دیکھو، جنت باپ کی ہے نا، جن کو یہ کہنے کا حق تھا کہ جنت ہمارے باپ کی، ان کی زندگی پڑھ رہا ہوں۔ داتا صاحب، داتا علی حجوری رحمت اللہ علیہ لکھتے ہیں، داتا صاحب، یہ داتا صاحب کوئی چھوٹے موٹے آدمی نہیں ہے، یہ داتا صاحب اس بزرگ کا نام ہے کہ غوث پاک کہتے تھے کہ اگر میرے دور میں داتا حیات ہوتے تو میں انہی کا مرید ہوتا۔ یہ داتا صاحب داتا علی حجوری وہ ہیں کہ غریب نواز ان کے مزار پہ جا کے چلہ کشی کرتے ہیں، جب لوٹتے ہیں تو کہتے ہیں گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا نا کسارا پیر کامل کاملارا رہنما۔ بابا فرید الدین جس کے مزار پہ جاتے تھے تو کبھی اندر داخل نہیں ہوئے، ایک چوٹی پر باہر کھڑے ہو کر کے فاتحہ پڑھتے تھے، اور کسی نے کہا کہ اتنی دور سے آتے ہیں، پاک پٹن سے آتے ہیں، اندر کیوں نہیں جاتے؟ فرمایا کہ کتوں کا کام چوکھٹ پہ ہوتا ہے، گھر کے اندر نہیں ہوتا۔ آپ سوچیں یہ داتا صاحب ہے۔ واللہ بابا فرید سلسلے چشتیہ کی وہ شخصیت ہے کہ غریب نواز نے کہا تھا قطب الدین تو نے اس شہباز کا شکار کیا ہے کہ اس کی وجہ سے قیامت تک تیرا نام زندہ رہے گا۔ سلسلہ چشتیہ انہی کے دم قدم سے آج پوری دنیا کے اندر آباد ہے، ایک تو چشتی نظامی اور دوسرے چشتی صابری، یہ دونوں بابا فرید کی طرف سے، چونکہ نظام الدین کو بھی تیار کیا بابا فرید نے اور صابر کلیر کو بھی تیار کیا بابا فرید نے۔ یہ ہے فرید الدین گنج شکر، اور داتا صاحب کا اتنا ادب کرتے تھے، یہ داتا صاحب ہے۔ وہی داتا صاحب اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کشف المحجوب میں، جس کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا امام جعفر صادق، نام سنا ہے نا؟ ہاں، گلی کے ننگے دھڑنگے پیروں کے نام یاد کر کے رکھو ذرا، ان کو بھی یاد کرو، ہاں یہ بھی نام یاد کرو ذرا، یہ بھی امام جعفر صادق رضی اللہ عنہ، یہ چھٹے امام ہے اہل بیت اطہار کے، ائمہ اہل بیت۔ اور یہ بھی بتا دوں امام اعظم کے امام ہے، یہ امام جعفر صادق امام اعظم کے امام اعظم کہتے تھے کہ اگر امام جعفر صادق کے قدموں میں بیٹھنے کو 2 سال نہیں ملتا تو نعمان ہلاک ہو گیا ہو۔ یہ امام جعفر صادق چھوٹی موٹی ہستی نہیں، علم ان کے جیسا ان کے دور میں کس کے پاس تھا؟ اگر اس کے پاس ہوتا تو امام اعظم اس کے پاس جاتے۔ بہلول دانا جس کی جوتیاں سیدھی کرتے اس کا نام امام جعفر صادق ہے۔ بہلول دانا کا نام سنا ہے؟ یہ بہلول دانا وہی ہے جو مٹی کے گھروندے بنا کر بیچتا بادشاہوں کو تھا، جسے جنت بیچنے کا اختیار خدا نے دیا تھا۔ بھئی میں اہل بدعت سے گفتگو نہیں کر رہا ہوں، اہل سنت سے کر رہا ہوں، اس لیے جو ہے وہ میں یہ بات نہیں پڑھوں گا کہ کون سی حدیث میں کہ بہلول نے جنت بیچی، اس لیے کہ ہمارے یہاں حدیث کا مطلب حضور کا فرمان ہے، تو اب یہ تو حضور کے ظاہری دور میں تھے ہی نہیں، تو میں کس حدیث سے لاؤں؟ تو ہم تو اہل محبت ہیں یار، بغیر حوالے بات مانتے، کہتے چھوٹی ہے یہ، اس سے بڑی بول، ہمارے آقاؤں کے شان اس سے بڑی ہے نا۔ ہاں تو اہل محبت کے درمیان کہہ رہا ہوں، بڑا مشہور واقعہ تھوڑی بتانا ہے مجھے۔ ہارون رشید کی بیوی نے جنت نہیں خریدی، کتنے میں؟ وہ بھی صرف 2 درہم میں۔ یہ بہلول دانا ہے، جس بہلول دانا کو جنت بیچنے کا اختیار قدرت نے دیا تھا گھروندے بنا بنا کر، وہ بہلول دانا جس کی جوتیاں سیدھی کرتے تھے اسی کو امام جعفر صادق کہتے ہیں۔ امام جعفر صادق رضی اللہ تبارک تعالیٰ، آپ کی عادت تھی جب کسی سے مصافحہ کرتے تھے، دوستوں سے، یاروں سے، ملنے والوں سے، مریدوں سے، ہاتھ پکڑ کے کہتے تھے ایک وعدہ کر۔
थोड़ा सा तवज्जो आपकी चाहता हूँ, अगर बार पर गिरा गुजरे तो माफ कर देना, खो करे हमद से थोड़ा सा गिला भी सुन ले। जब मुरीदों से, मानने वालों से मिलते थे तो हाथ पकड़ते, एक वादा कर, अगर तेरी बख्शिश और मगफिरत हो गई तो मेरी सिफारिश कर देना। किसको? जिसकी जूतियां सीधी करने वाले को जन्नत बेचने का इख्तियार दिया गया, वो इमाम जाफर सादिक कहते, अगर तेरी बख्शिश हो गई तो मेरी सिफारिश कर देना, और मेरी बख्शिश हो गई तो तुझसे वादा करता हूं कि मैं तेरी सिफारिश करूंगा। लोग कहते थे इमाम आप तो आले नबी है, सैयद हैं, आप तो औलाद रसूल हैं। इमाम जाफर सादिक कहते थे रोना तो यही है कि इतने बड़े बाप की औलाद है, क़यामत में उनको मुंह क्या दिखाऊंगा। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करके आगे शेयर ज़रूर कर देना।